بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریں گے کہ سفر میں کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں تاریخ کے دوران، وہ کون کون سے واقعات تھے۔ پھر عرض کروں گا کہ تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد ایز اے اسٹوری نہیں ہے کہ تاریخ کو بیان کیا جائے اور آپ سنیں اور ایک کہانی کے طور پر اسے لیں۔ تاریخ کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ تاریخ سے ہم عبرت حاصل کریں، تاریخ سے پتہ چلے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور اہل بیت کی اس محبت کی قیمت چکائی ہے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کی ہے اور نفرت کی بنیاد رکھی ہے اور وہ خدا کی لعنت کے مستحق قرار پائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یکم صفر کو 8 ہجری کو کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جن میں سے خالد بن ولید ہیں۔ مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہیں مدینہ میں یہ لوگ مسلمان ہوئے اور مدینہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ 8 ہجری کے مشہور واقعات میں سے کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں مدینہ اور اسلام کا انہوں نے اظہار کیا۔ پھر یکم صفر کے واقعات میں سے جنگ صفین ہے۔ 37 ہجری کو جنگ صفین وقوع پذیر ہوئی ہے، جب بار بار معاویہ کی فوجیں امیر المومنین کی حکومت کے بعض علاقوں پہ حملہ کر رہی تھی، ظلم و ستم کر رہی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ صفین کا میدان گرم ہوا، جس میں امیر المومنین علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر گئے اور اس طرف سے معاویہ کی فوج آئی اور معاویہ کے ساتھ اس کا مشیر تھا عمرو عاص، مشہور و معروف آدمی ہے، سب کو اس کا پتہ ہے۔ پھر جو ہے یکم صفر کو 61 ہجری کو اسرائے کربلا، اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ، امام حسین علیہ السلام کا لوٹا ہوا قافلہ کہاں داخل ہوئے؟ شام میں آیا۔ یکم کس کو؟ صفر کو 61 ہجری کو، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 دن لگے ہیں شام تک پہنچنے میں۔ پھر 3 صفر کو جو واقعات ہوئے ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے زید بن علی ابن الحسین کی شہادت ہے، 121 ہجری کہ زید شہید کی شہادت ہوئی ہے۔ زید شہید کون ہے؟ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، امام باقر سے چھوٹے ہیں، اور جو ہے زیدیہ جو فرقہ ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو زیدی سادات ہیں وہ بھی ان کی اولاد میں سے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، ہم ان کے پاس امتحان دینے کے لیے تو ہمارے ساتھ ایک تھے ہمارے دوست، وہ زیدی سید تھے۔ تو استاد نے پوچھا ایرانی نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام جو ہے وہ حسین زیدی ہے۔ تو استاد نے فوراً سوال کیا کہ انت زیدی نسباً او عقیدتاً، کہ آیا آپ حسب نسب کے لحاظ سے زیدی ہیں یا عقیدے کے لحاظ سے؟ یعنی جو زیدی سادات ہیں وہ حسب نسب کے لحاظ سے زیدی ہیں، اور جو لوگ زیدی شیعہ ہیں وہ کیا عقیدے کے لحاظ سے جو ہے وہ زیدی ہیں۔ یہ زید شہید تک جو ہے وہ ائمہ کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا راستہ جو ہے جدا ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین تک مانتے ہیں، حتی بعض روایات بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین کو بھی امام نہیں مانتے، زید کو امام مانتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تلوار اٹھائے، جنگ کرے، جہاد کرے، قتال کرے، وہ امام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ امام نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ امام کا انتخاب میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، امام کا انتخاب کرنا ہے خدا نے، اور اس کا اعلان کرنا ہے جو ہے معصوم نے۔ معصوم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ نبی کو بھی شامل ہو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی شامل ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق 3 صفر کو میلاد امام باقر علیہ السلام کی، بعض روایات کے مطابق، اور 3 صفر 405 ہجری کو وفات ہے ایک بہت بڑے محدث کی، اہل سنت کی، حاکم نشاپوری۔ ان کا اصل نام ہے محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری۔ ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اہل بیت کے فضائل کی بہت ساری روایتیں نقل کی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک علی صحیحین، یعنی ایسی احادیث جو مسلم اور بخاری، مستدرک علی صحیحین حاکم نشاپوری نے، جس میں ایسی احادیث لائی جو مسلم اور بخاری کی شرائط پر اترتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں سے درج نہیں کی، اپنی کتابوں میں سے درج نہیں کی۔ مسلم کی اور بخاری کی جو شرائط ہیں حدیث نقل کرنے کی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی راوی بھی
دوسرے راوی سے اگر کوئی روایت نقل کر رہا ہے تو ضروری ہے ایک دوسرے سے ملاقات کی انہوں نے، یا کم از کم ہم عصر ہوں، ورنہ وہ روایت نقل نہیں کرتے، بخاری صاحب بھی اور مسلم بھی۔ اب کئی ایسی روایات تھیں جو اس شرائط پر اترتی تھیں، لیکن مسلم اور بخاری نے نقل نہیں کیا، حاکم نشاپوری نے نقل کی، اور ان میں سے مشہور و معروف روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کعبہ میں ولادت کی، اور انہوں نے وہاں لکھا ہے تواتر الاحادیث والروایات ان علیا ولد فی الکعبہ، کہ علی علیہ السلام کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ کعبہ کا لفظ اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا جوف کعبہ، کیونکہ بعض لوگ کعبہ کے اطراف کو بھی کعبہ سمجھتے ہیں، وہاں تو کمال نہیں ہے، وہاں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، وہاں تو دروازہ نہیں ہے کہ کھلے کسی کے لیے، دراڑ پڑے اس میں، اور وہ دراڑ ایسی پڑے کہ ابھی تک نشان اس کا باقی رہے۔ تو یہ حاکم نشاپوری ہیں، یہ نشاپور کے رہنے والے ہیں، ایران کے شہر نشاپور کے، جو مشہد سے کچھ تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے بہت ساری احادیث اکٹھی کی ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ضمن میں۔ نشاپور میں 3 اہل سنت کے محدثین ان کی زندگی گزری ہے، ایک یہ حاکم نشاپوری ہے، دوسرا مسلم ہے، تیسرا کچھ عرصہ بخاری نے وہاں گزارا، کیونکہ بخاری صاحب کا وہاں جھگڑا ہو گیا تھا بخارا میں، قازقستان میں، وہاں کے علماء کے ساتھ قرآن سے متعلق، یہ قرآن آیا حادث ہے یا قدیم ہے، اور یہ قائل تھے کہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے، وہاں کے علماء نے انہیں مرتد سمجھ کے وہاں سے نکالا تھا، اور یہ کچھ عرصہ یہاں آ گئے تھے، نشاپور میں آ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلم ہیں یہ بخاری کے شاگرد بھی ہیں، یعنی یہ نشاپور حدیث کے لحاظ سے بہت مشہور علاقہ ہے۔ اور شیعہ روات میں بھی فضل ابن شازان جو صحابی ہیں امام موسیٰ کاظم کو اور امام رضا علیہ السلام کے، وہ بھی یہاں پر رہتے رہے ہیں، ان کی بہت ساری احادیث ہیں شیعہ کتب میں، ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اور اسی بنیاد پر جب امام رضا علیہ السلام نشاپور میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہزاروں محدثین وہاں موجود تھے جنہوں نے خواہش کی کہ آپ اپنے نانا کی کوئی حدیث ہمیں سنائیں۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے وہاں مشہور و معروف حدیث سنائی تھی سلسلۃ الذہب، یعنی ایسی حدیث کہ جس کو بیان کرنے والی جو چین ہے وہ ساری سونے کی ہے، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو، وہ اس طرح سونے کی ہے کہ امام رضا نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے، امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم سے نے امام جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین شہید کربلا سے سنا، امام حسین علیہ السلام نے امام علی سے سنا، امام علی علیہ السلام نے پیغمبر پاک سے سنا۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخلہ حصنی امن من عذابی، لا الہ الا ایک ایسا قلعہ ہے جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر امام نے فرمایا بشرطیا و شروطیا انا من شروط ہے، لیکن اس لا الہ کہنے کی کوئی شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ پس نشاپور کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ یہاں پھر ضمن میں عرض کروں، ایک عاشق رسول ہے، ان کی قبر بھی نشاپور میں، فرید الدین عطار، جنہوں نے کتاب لکھی ہے حلیت الاولیاء، اور اویس کرنی کا ذکر انہوں نے کیا اپنی اس کتاب میں، یعنی بہت بڑا عاشق رسول انہیں سمجھا جاتا تھا، اہل سنت تھے لیکن پیغمبر پاک سے اور ان کے خاندان سے عشق کرتے تھے، ان کا تعلق صوفی مسلک سے تھا۔ اسی طرح 5 صفر کو وفات ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کی قسط 101 ہجری میں۔ اموی خاندان کے خلفاء میں سے جو اچھا آدمی تھا نا، جس نے آل بیت پر سب و شتم کو کسی حد تک روکنے کی کوشش کی اور کامیاب، وہ کسی حد تک کامل نہیں ہوئی، وہ عمر بن عبدالعزیز تھا۔ اس کی وفات ہوئی ہے 101 ہجری میں، اور یہ 5 صفر کا واقعہ ہے۔
8 سفر کے واقعات میں سے 2 واقعے ہیں جو عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ 8 سفر 35 ہجری کو وفات ہوئی ہے کس کی؟ سلمان محمدی فارسی کی۔ ان کا نام اصل میں تھا سلمان فارسی، بعد میں پیغمبر نے ان کا نام تبدیل کر کے رکھ دیا سلمان فارسی۔ پیغمبر سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی چاہت کرتے تھے، اور لوگ انہیں تانا دیا کرتے تھے کہ آپ عرب نہیں ہیں، تو یہ جواب میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے عرب اور عجم سے غرض نہیں ہے، میں محمدی ہوں۔ اور بعض عرب تانا کرتے تھے، کہتے تھے سلمان اپنا حسب و نسب بیان کرو، کیونکہ یہ عربوں کو اپنے حسب و نسب پہ بڑا فخر ہوا کرتا۔ بعض وقت قبیلے گنتے تھے، ہم فلاں قبیلے سے، ہمارے قبیلے کی تعداد اتنی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بعض اوقات قبیلے انہوں نے گننا شروع کیے، دیکھے کم پڑ رہے ہیں، قبروں تک چلے گئے، قبریں گننا شروع کر دیا، قبروں کا اعداد و شمار کرنا شروع کر دیا نا، تاکہ ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہوں۔ تو کہا کہ سلمان بتاؤ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا کہ میں غلام تھا، خدا نے محمد کے صدقے مجھے آزاد کر دیا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے سب کچھ خدا نے محمد کے صدقے ادا کر دیا، یہ میرا حسب و نسب ہے۔ اس کے بعد مشہور ہو گیا کہ یہ سلمان کیا ہے؟ محمدی ہیں۔ اور پیغمبر کی بارگاہ میں جب بات پہنچی کہ لوگ انہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تان دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، قبیلہ نہیں، تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ یعنی وہ مقام جو بڑے بڑوں کو نہیں ملا، بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ مقام کسی کو نہیں ملا صحابہ میں سے جو سلمان کو مل گیا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت علیہ السلام سے، اتنا بڑا شرف پیغمبر نے عطا فرمایا۔ 8 سفر کے واقعات میں سے آیت اللہ خوئی کی وفات بھی ہے، 1413 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے نجف میں۔ 9 سفر کے واقعات آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ شہادت ہوئی ہے 9 سفر کو 93 سال میں عمار یاسر کی، ان کی عمر اس وقت 93 سال تھی۔ ان کی شہادت ہوئی ہے کہاں؟ جنگ صفین میں 37 ہجری کو۔ عمار یاسر جن کے بارے میں پیغمبر نے حدیث فرمائی تھی کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ جو ہے شہید کرے گا۔ جنگ خندق تھی، صحابہ کرام کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو عمار روتے ہوئے آگے پیغمبر کی خدمت میں کہا کہ فلاں آدمی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں نا منافقین، جو گھر جلانے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے پیغمبر کے ہوتے ہوئے۔ عمار کو دھمکی دی پیغمبر کی بارگاہ میں، کہا عمار یہ تجھے قتل نہیں کر سکتا، اس کی جرت نہیں ہے، یہ اتنا بدبخت نہیں ہے۔ فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور یہ حدیث اتنی مشہور تھی پیغمبر کی، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو شام کی فوج میں کھلبلی مچ گئی، پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہم باطل میں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ہم بغاوت پر ہیں، ہم ظلم پر ہیں۔ تو وہاں پر چال چلی اس امیر شام کے مشیر نے، کہا کہ ہم نے عمار کو نہیں مارا، یہ عمار کو اس نے مارا جو اسے جنگ میں لایا ہے۔ نعوذ باللہ علیہ السلام۔ تو علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ اس کا مطلب ہے حمزہ شہید کو، حمزہ سید الشہداء کو شہید کرنے والے پھر نعوذ باللہ نبی کریم ہے، وہ لائے تھے انہیں۔ پھر وہ حبشی نہیں ہے، پھر وہ ہندا نہیں ہے، پھر وہ خالد بن ولید نہیں ہے جس نے حملہ کیا تھا۔ امیر المومنین کے اس جواب سے بعض لوگوں کو تسلی ہوئی، وہ میدان چھوڑ گئے، لیکن کیونکہ اکثریت کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ بعض کو اندھے ہو جاتے ہیں، بعض کو بہرے ہو جاتے ہیں، بعض کو گنگے ہو جاتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے اس کو نہیں پہچانتے۔ اور 9 سفر کے واقعات میں سے جو 38 ہجری کا واقعہ ہے وہ جنگ نہروان ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لڑی گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں سے 3 جو ہے مشہور، 3 جنگیں مشہور و معروف ہیں جو بغاوت کی بنیاد پر ہوئیں۔